محمد نبينا بالنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سن رہے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جہاں بہت زیادہ غنی تھے بچوں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، وہیں وہ بہت بہادر بھی تھے. پیارے بچوں، جنگ بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. یہاں تک آتا ہے کہ ابو جہل کو جس نے قتل کیا تھا، یعنی معاذ اور معوذ نے، تو ان کا پتہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بتایا تھا، جب جا کے ان دونوں مجاہدوں نے اسلامی دشمن کو کیا کیا؟ جہنم بھیجا. پیارے بچوں، جنگ اپنے پورے زوروں پر تھی، لیکن اس وقت بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ کب موقع ملے، کب میں اسے ختم کروں. پیارے بچوں، جنگ احد کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کم صحابہ کرام رہ گئے، تو اس میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے اور پیچھے گھوم رہے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہاں تک کہ ایک کافر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر اتنی زوردار وار کیا کہ ان کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے. پیارے بچوں، جنگ احد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے جسم پہ تقریباً بچوں 20 سے زیادہ زخم لگے تھے. پیارے بچوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ہی پیر پہ تقریباً انہیں 16 سے زیادہ وار لگے تھے. اس کے بعد جب بھی وہ ہمیشہ چلتے تھے تو وہ لنگڑا کے چلتے تھے. اور ان زخموں کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے زخم گہرے لگے تھے کہ کبھی وہ کیا ہوئے؟ گوشت ان کے اوپر بھر نہیں پایا. پیارے بچوں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ آنے کے بعد 6واں سال چل رہا تھا، یعنی 6 ہجری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جنگیں ہر جگہ ہو رہی تھیں. ایک جگہ جنگ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سپہ سالار مقرر کیا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیں. پیارے بچوں، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا سپہ سالار بنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فوجوں کے سامنے انہیں کھڑا کیا اور کپڑا منگوایا اور اپنے ہاتھوں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر پگڑی باندھی. پیارے بچوں، یہ خوش نصیبی کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئی. سوچیے وہ کتنا پیارا لمحہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے انہیں پگڑی باندھ رہے تھے اور انہیں نصیحت کرتے جا رہے تھے. انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف، جب تم ان کے سامنے جاؤ تو فوراً ان کے ساتھ تم کیا کرنا؟ مقابلہ نہیں کرنا، تم انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہنا. تقریباً تم 3 سے 4 دن ان لوگوں پر محنت کرنا. اگر وہ لوگ اسلام کی طرف آ جائے یا ہم سے جنگ کے لیے پیچھے ہٹ جائے تو ان پر تم حملہ نہیں کرنا. پیارے بچوں، واقعی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے تھے، اور جہاں ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے وہیں ہمارے صحابہ کرام بھی انہی کا پیکر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بھی نصیحت کی کہ اے عبد الرحمن بن عوف، اگر وہ لوگ دین اسلام کو قبول کر لے تو ان لوگوں کی ہمت بڑھانے کے لیے تم کیا کرنا کہ ان کے سردار کی بیٹی سے شادی کر لینا.
تاکہ وہ لوگ کیا ہو جائے، ان کا دل اسلام کے لیے اور کیا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، ان لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اسلام کیا ہے، سب سے بہترین مذہب ہے، جو نہ صرف سہارا دیتا ہے بلکہ کیا کرتا ہے، لوگوں کی دلی مدد بھی کرتا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب دومت الجندہ پہنچے تو وہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دومت الجندل پہنچے اور وہاں سے انہوں نے کیا، بنو کلب کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ پیارے بچوں، کتنے پیارے صحابہ کرام تھے کہ جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسا ہی کیا۔ لگاتار 3 دنوں تک وہ لوگ وہاں جا کے ایک فرد کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ بنو کلب کے قبیلے کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا جو سردار تھا وہ عیسائی تھا، اس کا نام تھا ازبق بن عمرو۔ پیارے بچوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس نے کیا، اسلام قبول کر لیا۔ اور جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کی سردار کی بیٹی سے تم کیا کر لینا، نکاح کر لینا۔ پیارے بچوں، اس عیسائی جو مسلمان ہو چکا تھا ازبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اتنا متاثر ہوا کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، کہ نبی ان کے کتنے دور ہے لیکن کیسی ہی ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ فوراً اس نے اپنی بیٹی تمازر کی شادی کیا کر دی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ پیارے بچوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی تمازر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بعد ان کو جو اولاد پیدا ہوئی اس کا نام ابو سلمہ رکھا گیا۔ پیارے بچوں، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بہت بڑے حدیث کے راوی بنے۔ کثرت تعداد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں حدیث میں ہمیں ملتی ہیں، جن کے والد اتنے اچھے ہوں گے کہ جو اور تو اللہ کے رسول سے ان کی باتوں پر عمل کریں گے، یقیناً ان کی اولاد بھی کیا ہوتی ہیں، بہت اچھی ہوتی ہیں۔ نہ صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غنی تھے، بہادر تھے، بلکہ بہترین حدیث کے راوی بھی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس گئے اور بغیر لڑے بیت المقدس میں کیا ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح حاصل ہوئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس سے واپس آ رہے تھے تو ان کا ارادہ تھا کہ وہ شام کا دورہ کر لیں۔ بعد میں انہیں معلوم پڑا کہ شام میں جو ہے، ملک کے شام میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانے کا ارادہ کینسل کر دیا۔ پیارے بچوں، ان کے ساتھ جو صحابی تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ کیا تمہیں تقدیر پر ایمان نہیں ہے؟ اگر اے عمر تمہیں تقدیر پر ایمان ہوگا تو تم شام جاؤ گے، اگر تمہاری تقدیر میں وہ بیماری نہیں ہوگی تو تمہیں نہیں لگے گی، اگر ہوگی تو تمہیں لگ جائے گی۔ تو میرا تو یہ آپ کو مشورہ ہے کہ آپ نے جو ارادہ کیا ہے وہ پورا کر لیجیے۔ پیارے بچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سوچ میں لگ گئے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا حافظہ یعنی یادداشت بہت اچھی تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جس جگہ ایسی وبائی بیماری ہو جو ایک دوسرے کو لگتی ہے، اس جگہ نہیں جانا چاہیے، اگر وہاں ہو تو وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ پیارے بچوں، حدیث سنتے ہی فوراً ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ ہمیں حدیث پر عمل کرنا چاہیے، عمر آپ مت جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا اور کہا کہ اگر یہ آج حدیث ہمیں نہیں ملتی تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین حدیث کے راوی بھی تھے اور بہترین مشورہ دینے والے بھی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں جو مشورے کی جو مجلس بنائی تھی، اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ اس میٹنگ کے ایک ممبر تھے۔
اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب عراق پر حملہ کے لیے پلاننگ کی گئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا ملک ہے، عراق کے پاس طاقت اور قوت بہت زیادہ ہے، تو اے عمر آپ کو خود سپہ سالار بن کر وہاں جانا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہو گئے، حالانکہ وہ کون تھے؟ اس وقت امیر المومنین تھے۔ پیارے بچوں، صرف ایک وہ واحد صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کیا دیا؟ مشورہ دیا کہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ عمر نہ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ عمر صرف ایک سپہ سالار نہیں ہے بلکہ ہمارے امیر المومنین بھی ہے۔ اگر عراق پہ حملے کے دوران مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو یہ صرف ایک فوج کی شکست نہیں ہوگی بلکہ یہ تو کس کی شکست ہوگی؟ پوری اسلام کی شکست ہوگی۔ لوگ کہیں گے کہ اسلام ہار گیا ہے۔ تو اے امیر المومنین، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہیں سے بیٹھ کر کیا کیجئے؟ ہماری پلاننگ کیجئے، مشورہ دیجئے، اور ہم جا کے کیا کریں گے؟ لڑیں گے۔ پیارے بچوں، انہوں نے اتنا بہترین مشورہ دیا کہ تمام صحابہ کرام نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف نے بہترین بات کی ہے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا بچوں کہ کون سپہ سالار بن کر جائے گا۔ پھر ایک مرتبہ تمام صحابہ کرام کی نظریں عبد الرحمن بن عوف کی طرف اٹھی کہ عبد الرحمن آپ مشورہ دیجئے۔ پیارے بچوں، اس وقت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں نے اس ہیرو کو تلاش کر لیا ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا ہی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ ہیرا کون ہے؟ پیارے بچوں، اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ پیارے بچوں، اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں بیٹھ کر کیا کی؟ پلاننگ کی، اور سپہ سالار کسے بنایا گیا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پیارے بچوں، دیکھیے ایک صحابہ کرام ہیں اور ان کے اندر کتنی ساری خوبیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی خوبیوں کا مرکز ہمیں بھی بنائے۔ پیارے بچوں، نہ یہ صرف خرچ کرنے والے تھے بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو تمام ازواج مطہرات کا کیا کرتے تھے؟ خیال رکھتے تھے۔ پیارے بچوں، جب آئے گا کوئی پیارے بچوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک باغ تھا جس کی قیمت تقریباً 4 لاکھ تھی۔ اتنے بڑے باغ کی جو پیداوار آتی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس کی پیداوار میں سے کچھ بھی ہم نہ رکھیں گے بلکہ تمام کا تمام کس میں تقسیم کریں گے؟ امہات المومنین کے درمیان تقسیم کریں گے۔ پیارے بچوں، انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے جو وصیت کی تھی اس وصیت میں انہوں نے یہ کہا کہ جتنے صحابہ جنگ بدر میں حصے لیے ہیں تمام کو میرے مال میں سے 400 دینار دینا۔ پیارے بچوں، انہوں نے امہات المومنین کے لیے بھی وصیت کی، انہوں نے بدر میں شریک ہونے والی صحابہ کرام کے لیے بھی وصیت کی، یہاں تک کہ جب ان کے مال تقسیم کیا گیا تو لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عثمان، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خود بہت مال دیا ہے، کیا تم یہ ان کے مال کو بھی لوگے؟ تو پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا بھائی عبد الرحمن بن عوف ایک بہترین انسان تھا، میں کیوں اس کے مال کو نہیں لوں گا۔ پیارے بچوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے۔ ایک مرتبہ یہ روزے تھے، جب افطاری کا وقت جب آیا اور ان کے سامنے جب افطاری لگائی گئی تو انہوں نے روزہ بھی نہیں کھولا اور بہت زیادہ رونے لگے۔ جب ان سے وجہ پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے رنجیدہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ رہی ہے کہ جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اس کے بعد سے وہ ہمیشہ پریشان حال تھے، ہمیشہ اسلام کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ پیارے بچوں، انہوں نے کہا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اسلام کے لیے کیا رہے؟ جد و جہد کرتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ شہید ہو گئے جنگ بدر میں تو اتنا کپڑا میسر نہ تھا کہ ہم مصعب کا کیا کریں، پورا تن ڈھانک سکیں۔ پیارے بچوں، انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا سر ڈھانک دیا گیا اور پیر پہ کیا کر دی گئی؟ گھاس ڈال دی گئی۔ پیارے بچوں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے حمزہ کی یاد آ رہی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تھے۔
اور کہا کہ مجھے اپنی اعمال کی فکر ہو رہی ہے کہ جو میرے پاس اتنی ساری دولت ہے، جو میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میری نیکیوں کا بدلہ مجھے دنیا میں ہی تو نہیں دے رہا ہے۔ پیارے بچوں، یہ غور و فکر کا مقام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہمیں دی ہے تو کیا ہم اس کا واقعی میں نعمتوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر غور و فکر کرنے والا بنائے۔ پیارے بچوں، تقریباً 72 یعنی 72 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال سے پہلے انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں گے۔ پیارے بچوں، ان کی نماز جنازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور اپنے ہاتھوں سے انہیں کیا کیا؟ قبر کی آغوش میں ڈالا۔ اس طرح ایک بہت خوبیوں رکھنے والا انسان دنیا سے کیا ہو گیا؟ جدا ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خوبیاں ہمارے اندر بھی پیدا کریں اور ہمیں بھی کیا کریں؟ دنیا سے ڈرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔